اینجلز نمبرز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ نومیرکس ہیں، یہ آپ کی پوری زندگی کو رول کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی سگنیفیکنس ریلیجسلی اپنی جگہ، انسان ایک سپر کمپیوٹر ہے۔ اللہ نے اس انسان کا جو یوزر مینول اتارا ہے وہ الہامی کتابوں کی شکل میں، اور قرآن پاک کے شروع میں پہلی آیات میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اینجل نمبر ہے، یہ آپ کی لائف کو رول کرتا ہے۔ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو یو ہیو ٹو لرن، یو ہیو ٹو نو اباؤٹ دا نمبرز، ہورائزن، انرجیز۔ کائنات پہ 2 نمبر حکومت کرتے ہیں۔ 12 سگنیچر ہے اللہ کا، اور 11 سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 92۔ فائنینشلی اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس کا جو ہے پتھروں سے، نمبر سے کیا تعلق ہے؟ پوری کائنات میں دولت کا کوڈ 6 ہے، پوری کائنات میں جو ہے وہ لگژری لائف کا کوڈ 6 ہے، اور پوری دنیا میں 2 ہی مسئلے ہیں، ون از فائنینس، سیکنڈ از رومانس۔ السلام علیکم، دس از بشریٰ گلفام، آپ دیکھ رہے ہیں DNN، اور آج ہم بات کریں گے اینجلز نمبر پر کہ اینجل نمبر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کا صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آپ اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اسپرچل کوڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کی چیزوں کو آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے استعمال کر کے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا حال ہے آپ کا؟ فائن، گڈ، الحمدللہ بیٹا۔ سر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اینجلز نمبرز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بڑا سنتے ہیں کہ اینجل نمبر ہوتے ہیں، لکی نمبرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی قسمت کو، آپ کی چیزوں کو مینج کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بیٹا سب سے پہلے دیکھیں، جس ریلیجن سے ہم تعلق رکھتے ہیں، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا جو دین ہے، اس کی مین کوڈ آف کنڈکٹ دیٹ از قرآن پاک۔ بالکل۔ اب قرآن پاک کی سگنیفیکنس ریلیجسلی اپنی جگہ، لیکن کبھی آپ نے کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس لی ہو تو اس کے ساتھ آپ کو ایک مینول ملتا ہے، یوزر مینول، جس میں اس کی جو ہے ورکیبلٹی، جس میں فنکشنالٹیز، بیسٹ یوز، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں۔ انسان ایک سپر کمپیوٹر ہے، اور اللہ نے اس انسان کا جو یوزر مینول اتارا ہے وہ الہامی کتابوں کی شکل میں۔ بالکل۔ اور اب اس یوزر مینول کا جو فائنل ورژن ہے دیٹ از قرآن پاک۔ بالکل۔ اور قرآن پاک کے شروع میں پہلی آیات میں الف لام میم، سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل۔ اب یہاں سے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ نمبرز، بالکل۔ اسی قرآن پاک میں سورہ جن، اس کی آخری آیت، اللہ کہتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، we surrounded everything within the numeric۔ تو یہ جو نومیرکس ہیں، یہ آپ کی پوری زندگی کو رول کرتے ہیں، یہ آپ کی پوری زندگی کو جو ہے وہ اب لے کے چلتے ہیں۔ اب یہی نمبر، یہی ساری چیز، یہ ساتھ میں، اب تھوڑی سی بات میں اگر مجھے ایکسپلین کرنے دیں، کیونکہ مجھے اس کی وہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ دوست کو 2 چیزیں پوری کائنات میں ساورن ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس، یہ ساری نمبرز ہیں، اور کائنات پہ 2 نمبر حکومت کرتے ہیں، ایک 11 اور ایک 12۔ 12 66 اللہ کا عدد ہے، 66، 6 اور 6 12، اور ٹائم اینڈ اسپیس دونوں آپ کو 12 میں بند نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ ساورن ہے۔ بالکل۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں ٹائم کی، تو قرآن پاک میں 2 آیات ہیں، ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے، اور دوسری آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، کیونکہ 12 سگنیچر ہے اللہ کا۔ اور دوسری چیز جس جو آپ کے جو ٹائم اگر جو ہے نا اسپیس، اگر آپ کی جو ہے ٹائم تو 12 میں بند ہے، تو اسپیس ہے تو وہ بھی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، سورہ بروج کی پہلی آیت، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے۔ تو برجوں کی تعداد بھی بیٹا 12 ہے، 10,800 سال کی ریسرچ کے بعد بھی یہ برج 12۔ دس از دا سگنیچر آف اللہ۔ بالکل۔ اب یہ سارا سسٹم ایسا ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے۔
اس کو جو ہے وہ جیسے ہم میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہم اپنے کہیں ایسے کوئی جگہ پہ جانا ہو جہاں پہ ہمیں موسم تو معلوم کرنا پڑتا ہے نا کہ وہاں برف باری ہے، اس کے مطابق کپڑے لے جانے ہیں یا نہیں لے جانے. اسی طرح جب آپ نے زندگی گزارنی ہے تو یو ہیو ٹو لرن، یو ہیو ٹو نو اباؤٹ دا نمبرز، ہورائزن، انرجیز. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے بالکل کہ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ان آور ہینڈس، وی جسٹ فالو دی انرجی پیٹرنس مینٹ بائی دا گاڈ. اوکے. اللہ نے جو انرجی پیٹرنز بنائے ہیں ہم نے ان انرجی پیٹرنز کو پڑھ کے اپنی رائے دینی ہے. ہم اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. اوکے. جو میں آپ سے ابھی بات کر رہا تھا تو بیٹا میرا ایک زندگی کا ایک موٹو کہہ لیں وہ بن گیا ہوا ہے 20 سال کی کام کے بعد کہ جو کام مجھے سمجھ نہیں آتا نا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یا جو میں دیانتداری سے نہیں کر سکتا کیونکہ آئی ہیو ٹو آنسر دا گاڈ. بالکل مجھے جا کے اللہ کو جواب دینا. اب آ جاتے ہیں اینجل نمبرز. اینجل نمبر جو ہے اس کو دنیا بہت سارے ناموں سے یاد کرتی ہے، لیکن جس اینجل نمبر کے بارے میں بات کرتا ہوں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں نے آپ کو کہا کہ 2 نمبر کائنات میں حکومت کرتے ہیں، ایک 12 ہے اور ایک 11 ہے. 12 اللہ کا ہے اور 11 سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 92. ٹھیک ہے. اب پوری کائنات میں اگر ہر انسان نمبر ہے تو اس کا نمبر کہیں نہ کہیں جڑا ہونا چاہیے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے. وہ کیوں کہ جو تاج ہے لولا کا لما خلقت الافلاق کا، کہ اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہ بناتا تو کائنات کا کچھ بھی نہ بناتا، تو وہ جو تاج ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی پیٹنٹ شپ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نام ہے. تو جس طرح ایک کمپنی بے شک 10 بلین پروڈکٹس بنائے، ہر پروڈکٹ پہ اس کا ٹریڈ مارک تو ہونا چاہیے نا. بالکل. اسی طرح اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا ٹریڈ مارک سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہے. بالکل. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اینجل نمبر کی سگنیفیکنس بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں کتنا بڑا امپیکٹ کرتا ہے. ہر انسان نمبر ہے. اور ایک چیز سمجھیے گا، جتنے بھی ڈگنیٹیئرز ہیں کائنات کے ان کے نمبر ہمیشہ ڈبل ڈیجٹس میں ہوں گے، اور جتنے عام کامن پیپل ہیں ان کا جو ہے نا وہ نمبر سنگل ڈیجٹ میں ہوگا. اوکے. یعنی رسالت مآب کے 92 9 اور 2 11 ہوں گے، رسالت مآب کا نمبر 2 نہیں ہوگا. اللہ کے عدد جو ہے وہ 66 6 اور 6 12 ہوں گے، اللہ کا عدد 3 نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہم اللہ کو سنگل ڈیجٹ میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، رسالت مآب کو سنگل ڈیجٹ میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، کریں گے تو آنسر نہیں ملے گا. اب آ جاتے ہیں اینجل نمبر کی فارمولیشن کے اوپر. ہر انسان کسی نہ کسی وقت میں پیدا ہوتا ہے، اس کا ڈے، اس کا منتھ، اس کا ایئر. اب 8 ڈائمینشن ہیں ٹوٹل زندگی کی. بالکل. ٹھیک ہے. 8 ڈائمینشن. اب پھر کبھی وقت رہا تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ وائی 8 ڈائمینشنز. ان 8 ڈائمینشنز کے 8 نمبر، یعنی 2 ڈیجٹ آپ کے جو ہے وہ ڈیٹ کے، 2 ڈیجٹ آپ کے منتھ کے، اور 4 ڈیجٹ آپ کے سال کے. ان چاروں کو اکٹھا کریں. ٹھیک ہے. ان کو سم اپ کریں، اس کا جو جواب آئے اس کو دوبارہ سم اپ کریں ٹل سنگل ڈیجٹ. سنگل ڈیجٹ تک ان کو کیلکولیٹ کر لیں، اور ان کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد 11 میں سے 11 رسالت مآب سرکار ختمی بادشاہ کو اس میں سے مائنس کر لیں. بالکل. اب آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آپ کا اینجل نمبر ہے. وہ آپ کی پوری لائف کو مینپولیٹ کرتا ہے، وہ آپ کی پوری لائف کو جو ہے وہ آپ کی چیزیں، آپ کی ہیپننگ اسی کے اندر ہوں گی. لیکن اس کا سب سے کامن آپ کے ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ کے اندر انگزائٹی ہے، آپ کے اندر ڈپریشن ہے، آپ کے اندر سوچیں ہیں، آپ کے اندر ہیسٹ ہے، اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، آپ کو بار بار فائنینشیل لاسز ہو رہے ہیں. اپنا اینجل نمبر. اب اینجل نمبر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پھر ایک بار آپ کو ایک اور بتاؤں، انسان بیسیکلی اللہ اور رسول کا مرجر ہے. میں اس کو کھول کے اس لیے بیان کروں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ واٹ اٹ از. اللہ انسان
اور اللہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین اور اللہ کا مرجر ہے. انسان کے اندر روح فنفخت فیہ روحی. اللہ نے کہا کہ میں اپنی روح جب آدم میں ڈالوں, اپنے امر کو آدم میں ڈالوں, تو تم اس کو سجدہ کرنا. فرشتوں نے اس امر الہی کو سجدہ کیا, آدم کے بت کو سجدہ نہیں. اور سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی شباہت پہ انسان بنایا گیا. یعنی ہر انسان میں اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا. اللہ کے عدد 12, رسالت مآب کے 11. سم اپ کریں 23, 2 + 3 5. جہاں جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا. اسی لیے انسان کے اندر 5 سینسری سسٹم. ٹھیک ہے. اب یہ جو 5 ہے, یہ چونکہ ہر چیز کے اندر, ہر انسان کے اندر یہ ہوگا, اللہ اور رسول کا مرجر ہے جی. تو 5 کا کلر کیا ہے؟ گرین. 5 کے جو کلر ہم جس کو ڈیفائن کرتے ہیں دیٹ از گرین. اینجل نمبر آپ نے گرین پین سے لکھنا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ گرین پین, گرین مارکر اپنی لیفٹ رسٹ پہ, اپنے دائیں ہاتھ پہ پین پکڑیں, یہاں پر اپنا اینجل نمبر لکھ کے اس کو سرکل کر لیں. آپ کو 2 گھنٹے بعد لگے گا کہ آپ کا ڈپریشن گون. آپ کو 2 گھنٹے بعد لگے گا کہ یو آر پیسفل, ناؤ یو کین تھنک, یو کین پلان. 2 سے 3 گھنٹے بعد اٹ کین کریٹ میریکلز. لیکن آپ اس کو سمجھیے. پھر یہ جو اینجل نمبر ہے یہ آپ کی لائف کو رول کرتا ہے. یعنی آپ کے میجر چیزیں آپ اپنے اینجل نمبر کو مد نظر رکھیں. آپ کی زندگی کو آپ پیچھے یا آگے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ نمبر آپ کے ارد گرد کہیں چل رہا ہے. اصل میں جو طاقت ہے وہ کنیکٹیوٹی ٹو دا گاڈ ہے. اللہ نے جب انسان کو بنایا, انسان کے بنانے سے بہت پہلے انسان کو جو چیزیں چاہیے تھی اس نے اس دنیا میں اتار دی. بے شک, بالکل. اب انسان اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ نمبر حدیث میں کہاں ہے, سیرت میں کہاں ہے. تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ ان تمام علوم سے ماورا ہے. بالکل ایسی ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے. بالکل. ان کو بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ کام انہوں نے ایسے کیے ہیں کہ جس کو ہم نے ان کی سیرت سے ڈریگ کر کے چیک کرنا ہے. بالکل. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نمبر, تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی نمبر یا کچھ یہ نبوت کے منصب سے اوپر ہے. سرکار کی ذات اس سے ماورا ہے. بالکل. جس طرح سائنس جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو چیلنج نہیں کرتی, یہ پیرلل چلتی ہے. دس از دا پیرلل پیراڈائم. دس از ناٹ دی, آپ سمجھ لیں کہ سائنسدان جو ہیں ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی انرجی ان کے دماغ میں کسی فارمولے کو اسٹرائک کرتی ہے. جیسے سیب کے گرنے سے گریوٹی کی ڈسکوری, یا ایک دم جو ہے وہ پانی کے اندر عکس دیکھ کے تو آنکھ کی ڈسکوری ابن الاسم نے کی تھی. تو کوئی ایک انرجی تو ایسی تھی نا جو اس کے دماغ میں اسٹرائک کر کے اس کا دھیان اس طرف کر رہی تھی. بالکل. تو وہ انرجی کا نام اللہ ہے, اس کو سمجھیے. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. اس کا مطلب ان کا ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا. یعنی فرض کیا کہ چمگادڑ کو ساری زندگی سورج نظر نہیں آتا, تو کیا سورج نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی. مطلب اگر مجھے کوئی چیز نہیں آتی یا مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہے ہی نہیں. بالکل. ہم اس کی جو ہے وہ ریالٹی سے تو انکار نہیں کر سکتے. بالکل. سملر ود دیز کنٹمپرری نالجز. اب اسی طرح فینگ شوئی جو ہے وہ چائنا میں ہے, اسی طرح واستو شستر انڈیا میں ہے, ویدک ایسٹرولوجی میں ہے. they are doing it and they are working it. بالکل بالکل. پوری دنیا میں آپ اگر اس کو صرف فینگ شوئی, میں صرف ایگزامپل دے کے آگے بڑھ جاؤں گا, I'm not talking about the فینگ شوئی یا واستو, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 1000 سال پہلے کی بڑی ہوئی عمارتیں, 1500 2000 سال بنی ہوئی عمارتیں جو کہ اتنے اچھے بلڈنگ مٹیریل سے بھی نہیں بنی ہوئی, وہ kھڑی ہیں, اور آپ اپنے گھر بناتے ہیں 50 سال 100 سال کے بعد you have to renovate. ایگزیکٹلی. آپ کو اس کو ریبلڈ کرنا پڑ جاتا ہے. 50 سال بھی بہت زیادہ ہیں. Why? مطلب وہ کھڑی ہیں اور یہ گر رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ there is definitely something which is missing. بالکل.
وہ آپ کا ہورائزن نمبرز چیزیں آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں, آپ کی چیزیں بھی اسٹیبل ہو جائیں گی. اور انسان جو ہے وہ دیٹ از دی میریکل آف گاڈ, دیٹ از دی, مطلب میں کام کرتا ہوں نا تو مجھے اپنے کام میں کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار دس از مائی بیسٹ ورک. ایسے ہی ہے بالکل. تو انسان کے بارے میں جب اللہ کہتا ہے کہ احسن تقویم پہ ہم نے بنایا ہے, تو وہ اللہ انسان پہ فخر کر رہا ہے بالکل کہ دس از مائی بیسٹ ورک. بالکل ایسے ہی ہے بالکل. تو جو اس کا بیسٹ ورک ہے اس کو پھر اپنی چیزوں کو کسی ایک سیٹ پیٹرن سے نیچے تو نہیں گرنے دینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے بالکل. ہمارے ہاں کچھ توہمات, کچھ چیزیں سائنٹیفک نالجز میں انٹر ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ بھی ہماری اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں, انہوں نے اس کو سائنٹیفک پیراڈائم سے ہٹا کے وہ سم کائنڈ آف بابا گیری پیراڈائم میں اس کو انٹر کرنے کی کوشش کی, یہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں. مطلب دنیا میں جو کنٹمپریری نالج ہیں, آپ اپورٹس کی بات کر لیں, سائیکومیٹری کی بات کر لیں, وہ دنیا میں آج بھی پریکٹس ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی. اور یہ ہمارے علاقوں میں سینکڑوں سال سے ہوتے آ رہے ہیں, لیکن ہم چونکہ بتاتے نہیں ہیں, ہم اس کو بابا گیری, تویز, دھاگا اس کے اوپر کر لیتے ہیں. وہ دیٹ از سم تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے یہاں پر نمبرز کی بات کی اور آپ نے کہا کہ نمبرز جو ہوتے ہیں وہ آپ نے کہا کہ میریکلس مطلب ان سے ہو سکتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے ہوتے ہیں شادی کرنے سے پہلے, کسی کا نام رکھنے سے پہلے, ان چیزوں میں بھی نمبرز کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور کیا ان چیزوں میں بھی نمبرز کو دیکھنا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی بیٹا. دیکھو میں نے آپ کو کہا کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی سیرت میں سب سے جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک حدیث ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو. It doesn't mean which sounds good. It means that suits good. Okay. اب لوگوں کو کچھ اور طرح, دیکھو there are so many dimensions. میں یہ باتیں کر رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی ہے. This is my research. Exactly. This is the guidance from the God. جس کو میں نے تھوڑا بہت پڑھا, I can guide it. I am guiding. ہو سکتا ہے to err is human. میرے سے غلطی ہو سکتی ہے, میں بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے. اور وہ نیچے نے جو کہا تھا, میرا تو پرنسپل موٹو ہے, my imperfection makes me human. Exactly. تو اب آ جاتے ہیں اس علم کے اوپر. تو جتنا ہمیں پتا ہو اتنا ہمیں اس کو بیسٹ یوز کرنا چاہیے نا. بالکل, اس کو بیسٹ یوٹیلائز کرنا چاہیے. اسی طرح نام رکھنے میں, اسی طرح آپ کی کمپنی میں, اسی طرح آپ کے سٹارز میں. اب ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے, دنیا جیسے جیسے گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے تو نالجز بھی انٹرمنگل کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. یعنی پہلے ایسٹرولوجی علیحدہ علم تھا, پامسٹری ایک علیحدہ علم تھا, پھر ایسٹروپیمسٹری بنی, پھر اس میں کلرز بنے, پھر اس میں نمبرز بنے, اور علم جعفر سے چیزیں آنا شروع ہوئیں. بالکل. تو اب ہم جو ہے نا, جس طرح ڈاکٹرز ملٹیپل ٹیسٹنگ کر کے بیماری کو نیرو کر لیتے ہیں کہ دس از دی پرسائز جو ہے وہ ڈیزیز ہے, اس کو آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. بالکل. اسی طرح ہم بھی جب اس کو کنٹمپریری نالجز میں, ویسٹرن میں, ویدک میں, زوڈک سائنسز میں ملا کے دیکھتے ہیں تو ہم پریسائزلی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نمبرز, یہ کلرز, یہ چیزیں سوٹ کریں گی, یہ کر لیں. بالکل. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے انسان کو جو کچھ چاہیے تھا وہ اس کے ارد گرد رکھ دیا. آپ جس علاقے میں ہوتے ہیں اس علاقے میں موجود پھل, سبزیاں آپ کو اس علاقے کے موسم کے مطابق بیسٹ جو ہے وہ چیزیں دیتے ہیں. بالکل. بیسٹ آپ کی امیونٹی بناتے ہیں وہ اسی علاقے کے, کیونکہ اس علاقے میں اس موسم کے مطابق جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے ارد گرد آپ کا ہورائزن, آپ کا گھر, آپ کی گاڑی, آپ کے نمبرز, یہ سارے میٹر کرتے ہیں. اوکے. اب اس کو آپ اگر چیک کر کے چل لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. یعنی آج دنیا اس بات کے اوپر پہنچ گئی ہے اور یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے, جیسے پوری دنیا کی انرجی جو ہے وہ 2 طاقتوں کی وجہ سے چلتی ہے. یعنی یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس میں ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو 2 تاریں ملیں گی تو یہ لائٹ جلے گی نا. یہ اگر جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں نہ ہوں گی تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی بند ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی. ایسے اسی طرح انسان کے ارد گرد اللہ نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے. اب پوری دنیا کا نظام 2 طاقتوں پہ چل رہا ہے, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. پوری دنیا کی انرجی
فرام دا یونیسیلولر ایٹم کوانٹم تک کلاک وائز ہے. بالکل. سورج، چاند، ستارے، گلیکسیز، ملکی ویز، کلاک وائز. صرف خانہ کعبہ کی انرجی اینٹی کلاک وائز. ایسے ہی ہے. پوری کائنات کا بیلنس کریٹ کرتی ہیں یہ دو انرجیز. اوکے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا. آپ بالکل ادھر ہو جائیں تب بھی یو کی ناٹ فلائی، آپ بالکل ادھر ہو جائیں تب بھی یو کی ناٹ فلائی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو یہ دونوں طاقتیں ساتھ رکھنی پڑیں گی، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں آپ کو بھیجا. اور اگر اللہ چاہتا تو شیطان کو ختم کر دیتا، دنیا میں ہوتی نہ نیگیٹیوٹی. ایگزیکٹلی. بالکل. اگر وہ ہے تو اٹس فار دا پرپز. ایگزیکٹلی. اینڈ یو ہیو ٹو بیلنس. ووضع المیزان، جو قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے میزان بنایا. میزان صرف اعمال تولنے کے لیے تھوڑی بنایا. میزان صرف اس لیے تھوڑی بنایا کہ آپ کے اعمال کو بیلنس کر لیں گے اور بس. آپ نے زندگی میں بھی اچھائی اور برائی کا بیلنس کر کے چلنا ہے. بالکل. یہ اتنی تمہید کے بعد میں جس ٹاپک کے آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی پازیٹیوٹیز، نیگیٹو ٹریٹس کا پتہ ہوگا تو آپ بیسٹ ڈیسیژن لیں گے. بالکل. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں پتھر پہن لیں، فلاں جو ہے وہ پرندہ رکھ لیں. مطلب آپ کے پرندے، آپ کے پودے، آپ کا ہورائزن میٹر کرتا ہے. یہ ہورائزن آپ سے بات کرتا ہے، یہ آپ کی انرجی کو انہینس کرتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں پتھر پہن لیں جی پیسے آ جائیں گے. تو اس پتھر نے تو بوریاں اٹھا کے نہیں آنا کہ بھائی جان میں آپ کے ہاتھ کا وہ پتھر ہوں، یہ پیسے پکڑیں اور جائیں عیاشی کریں. اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. آپ کے ڈیسیژنز بہتر ہو جائیں گے، آپ کا ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ سوچ سمجھ کے فیصلے لیں گے، اچھے فیصلے لیں گے، پیسے کما لیں گے. انرجی. اب جب ہم بات کرتے ہیں پتھر، تو پتھر بیسیکلی پتھر از جسٹ نتھنگ. لیکن پتھر کو اگر ایک آپ سمجھیں کہ پتھر انرجی پرسونیفائڈ ہے، یعنی ایک خاص انرجی ایک خاص حالات میں زمین کی تہوں میں خاص وقت تک پڑی رہتی ہے اور پھر وہ انرجی کوئی شکل لے لیتی ہے، کوئی رنگ لے لیتی ہے، کوئی ذائقہ لے لیتی ہے. وہ منرلز بنتی ہیں، وہ جو ہے وہ یہ جو آپ کے جیم سٹونز بنتے ہیں، کرسٹلز بنتے ہیں اسی کی وجہ سے. اب اس میں ایک انرجی پرسونیفائڈ ہے، یعنی جیسے میں نے یہ پہنا ہوا، اس کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی پرسونیفائڈ ہے. وہ انرجی میرے ہورائزن میں بھی ہے. وہ ہورائزن میں ہے تھوڑی، یہاں پہ ہے بہت اٹ موسٹ لیول کی. جیسے ہورائزن کی تھوڑی انرجی اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی تو یہ کیا کرے گا، اس انرجی کو انجیکشن کی طرح میری باڈی میں داخل کرنا شروع کر دے گا، انہینس کر کے. جب یہ انرجی میری باڈی میں داخل ہوگی تو میرے دو انرجی سینٹرز ہیں جو اللہ نے بنا کے بھیجے، برین نیورونز اینڈ ہارٹ نیورونز. بالکل ٹھیک ہے. 70,000 ٹریلین 700 ٹریلین 70,000 کروڑ یہ میری باڈی کے اندر موجود ہے. انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے، انہوں نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کرنی ہے. انہوں نے جب اپنا کام کرنا ہے تو انہوں نے چیزوں کو یا تو انہینس کرنا ہے یا ڈی انہینس کرنا ہے. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی پتھر آپ کو پازیٹیو انرجی دیتا ہے اور کوئی نیگیٹیو دیتا ہے. اسی طرح بیٹا یہ دس از لائک این اوشن. میں آپ سے بات کرتا جاؤں گا، دس از لائک این اوشن. بالکل. آپ اس میں سے مطلب، اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بہت نالج ہے. ہاں بالکل. ہر انسان کے پاس لمیٹڈ نالج ہے. سمندر میں سے ایک قطرہ ہو سکتا ہے، ایک بکٹ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. اچھا سر، آپ نے پیسوں کی بات کی کہ مطلب ہوتا ہے فائنینشلی اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس کا جو ہے پتھروں سے، نمبر سے کیا تعلق ہے اور کس طرح سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں. میں نے وہی عرض کیا بیٹا کہ آپ کے فیصلے اچھے ہو جاتے ہیں، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، آپ لوگوں کی باتوں میں جج کر کے آپشنز کو گیس کر لیتے ہیں، ان آپشن سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. دس از آل ود ان دا سیلف. دیکھیں زندگی کو آپ سمجھیں، اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی. انسان کے اندر سے ہی زندگی نکلتی ہے. بالکل. اور اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام موت ہے. باہر سے تو موت بھی نہیں آتی بیٹا. بالکل ایسے. باہر سے پیسے کیسے آئیں گے؟ بہت اچھی بات. بالکل ایسے. باہر سے چیزیں کیسے آئیں گی؟ اس ود ان دا سیلف. ود ان دا سیلف اپنے آپ کو مضبوط کرنا. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ نمبر اور یہ آپ کے اوپر اثر انداز کیوں ہوتے ہیں. تو آپ کے ارد گرد آپ کے مہینے، آپ کے دن، آپ کے سال چل رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ 2025 از کمنگ، تو 2025 کا نمبر بنتا ہے 9.
اب 9 کو سمجھیے, یہ کائنات کے مالک کا بنایا ہوا سسٹم بڑا خوبصورت ہے. بے شک. پوری دنیا میں جتنی مرضی سویلائزیشنز ہوں, جتنی مرضی کنٹریز ہوں, جتنے مرضی علاقے ہوں, جتنی مرضی لینگویجز ہوں, فنیٹکس آر دا سیم. بالکل. پوری دنیا میں وہ سویلائزیشنز جو آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں ان کے بھی فنیٹکس سیم ہیں. ہاں بالکل. آپ کی آوازیں سیم ہیں, کم زیادہ ہوں گی, آگے پیچھے ہوں گی, لیکن ہوں گی وہی, کیونکہ اٹس مینٹ بائی دا گاڈ. ایگزیکٹلی. پھر پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جو ہے وہ گنتی کو پڑھتے ہیں, کاؤنٹنگ فرام زیرو تو ہم خیر ویسے زیرو کی اپنی انرجی ہے, لیکن زیرو کی سگنیفیکینس اپنی جگہ, لیکن 1 to 9 ہی ہے نا. ہاں جی بالکل. 1 سے لے کے انفینٹی تک 9 ہی سیگمنٹس ہیں جو اللہ نے بنائے. تو کون سی طاقت ہے جو اس پورے نظام کو کنٹرول کری؟ دیٹ از دا گاڈ. بالکل. پوری دنیا میں 8 ارب 7 ارب 7.5 ارب جتنے بھی لوگ ہیں وہ 9 سیگمنٹس میں بند ہیں. انہی کے ساتھ انرجی ہوگی, اسی 9 کی آپس کی فریکشن اس کی انرجی کو ڈیفائن کریں گی. تو جب ہم اس کی ڈیٹ آف برتھ, اس کے سن سائن, اس کے مون سائن, اس کی سٹار انرجیز کو ساروں کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو ایک پاتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ دس از دی مین پاتھ. اس کی ایگزیمپلری آپ چیز سمجھیے کہ آپ ورک شیٹ پہ کام کرتے ہیں, ورک شیٹ پہ تو ہم روز ہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا. ورک شیٹ پہ آپ کے پاس وہ جو سیلز ہیں وہ ورک شیٹ کے 10 ملین بھی ہوں, آپ کو کام تو انہی 10 ملین کے اندر کرنا ہے نا. یو کین ناٹ میک اٹ 10 ملین اینڈ 1. ایگزیکٹلی. تو اللہ نے جتنی آپ کو گیون اسپیس دی ہوئی ہے اس اسپیس کو بیسٹ پڑھنے کے بعد اپنی ورکیبلٹی کو سیٹل کرنے کے لیے آپ نے کام کرنا. ہاں بالکل ایسے ہی. تو اسی طرح آپ کے نمبرز, آپ کے مہینے, آپ کے چیزیں, آپ کے اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں. دیر آر سو مینی ڈائمینشنز, لیکن فی الحال میں آپ کو 2025 کی بات کروں. تو 2025 کا نمبر بنتا ہے 2025. 2025. یہ 2 + 2 + 5 is 9. Exactly. 9 is the number of thrust. 9 is the number of success. 9 is the number of stability. 9 is the number of calmness. لیکن جہاں پہ 9 آخری نمبر ہے وہاں پہ 9 نئے آغاز کا نمبر بھی تو ہے. نیو بگننگز. ٹھیک ہے, وہاں سے آگے نئی چیزیں شروع ہوں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2024 میں جو کیوس تھا, جو مسائل تھے, جو چیزیں تھیں, جو ریسٹلیسنس تھی, وہ 2025 میں بڑی تیزی سے کم ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جو 2025 ہے یہ ایک بڑا اچھا سال آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ نیو ہیپننگز کا ہے, تو جہاں پہ پرانی وارز ختم ہوگی وہاں نئی وارز شروع بھی ہو سکتی ہیں. بالکل. ہاں ہاں. دس از دی سائیکل آف دا یونیورس, دس از دی سائیکل آف دا ورلڈ. یہ ایسے ہی چلتا ہے. اوکے. اچھا سر, یہاں پہ آپ نے نیو سال کی بات کی, ہم زوڈک سائنس کی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے یہاں پر کہ 2025 آپ نے بولا کہ وہ ایک نیا سال آنے والا ہے اور اس کا سائن جو ہے وہ 9 ہے. تو آپ نے کہا کہ جو مطلب ایک پر امید سال آئے گا, بہت ساری اچھی چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ بہت ساری اچھی چیزیں ہوں گی, اور جو کیوس, جو مسئلے مسائل چل رہے تھے وہ سم ہاؤ جو ہے سیٹلمنٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. جی لگتا تو یہی ہے انشاءاللہ. تو ہم بات کرنا چاہیں گے زوڈک سائنس کی کہ کون سے زوڈک سائنس ہیں جو بہت اسٹرانگ ہوں گے اس سال میں, اور کون سے ہوں گے جن کو تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے, کون سے ہوں گے جن پہ تھوڑا اچھا اثر نہیں ہوگا اس سال کا. اس حوالے سے دیکھو بیٹا, اگر تمہیں ایک منٹ بھی ایک جو ہے نا اسٹار کے بارے میں بات کروں تو یہ 12 سٹارز ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. اور 1 منٹ میں آپ کو سٹارز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے. ایسے میں آپ کو ان جرنل ایک اوور ویو بتا دیتا ہوں کہ اس کی چیزیں کیا ہیں. 4 بیسک ایلیمنٹ ہیں جو انسان کے اندر, ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس کی ڈائمینشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ارتھ, ونڈ, فائر, واٹر. اوکے ٹھیک ہے. ارتھ, ونڈ, فائر, واٹر کے اثرات کے تحت ہم نے ایلیمنٹری زوڈیک میں 12 سٹارز کو جب پڑھتے ہیں تو بہت چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں. یعنی اللہ کا نظام ہے, اللہ کا عدد 12 ہے, تو 12 کا سگنیفیکینس بہت زبردست ہے.
4 ایلیمنٹ 12 سال کے بعد رائز پہ آتے ہیں. چاروں ایلیمنٹس جو ہیں وہ 12 سال کے بعد رائز پہ آتے ہیں. ہاں یہ قدرت کے نظام کی طرف سے یہ 12 سے 18 سال بھی رہ سکتے ہیں. اوکے. کبھی آپ نے یہ پیچھے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو دیکھا ہوگا کہ جتنے بڑے آفیسرز تھے, جتنی بڑے جو لوگ تھے, یا تو ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ فائر کی تھیں, یا پھر ان کے جو ہے نام کے اندر فائر تھا, یا پھر ان کی چیزیں جو یعنی آج سے 20 سال پیچھے کی بات کروں. اس کے بعد آپ نے ریسنٹ یہ جو پچھلا چند سال پہلے تک دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر وہ لوگ رائز پہ تھے جن کے نام کے ساتھ واٹر کا ایلیمنٹ تھا. بالکل. پانی کا نام, پانی کے جو ہے وہ ریلیٹڈ چیزیں, پانی سے ریلیٹڈ سٹارز, پانی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کے نام, ایک ایک چیز. اب جو 2025 بلکہ 24 کے اگست کے بعد سے کچھ چیزیں بدلی ہیں تو اس میں جو رائز بن رہا ہے دیٹ از آف ایئر. اب ایئر ایلیمنٹری زوڈک میں ہمیں کچھ چیزیں اور بھی دیکھنی پڑتی ہیں. کچھ چیزیں جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں ایلیمنٹری زوڈک میں, ہم ان ایلیمنٹس کے بیہیویئرس کو دیکھتے ہیں. یعنی 4 ایلیمنٹ ارتھ, ونڈ, فائر, واٹر, اس میں سے صرف ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو اوپر کی طرف جاتا ہے. مٹی نیچے گرتی ہے, پانی نیچے گرتا ہے, ہوا پیرلل بھی بہتی ہے, لیکن اوپر کی طرف بہت کم, بگولوں کی شکل میں جائے تو جائے ورنہ کم جاتی ہے. آگ کا بیہیویئر ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے فائری لوگ جو ہیں وہ بڑے ترقی پسند ہوتے ہیں. ہاں جی. ایئر کے جو لوگ جو اب میں کہہ رہا ہوں وہ حالات کے مطابق ڈھالنے والے, خود کو اپنے آپ کو جو ہے وہ سچویشنز کو سیٹل کرنے والے, سوچنے والے, پلاننگ کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. بالکل. ہر چیز کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے. بالکل ایسے ہی. اللہ پوری کائنات کے کسی سسٹم میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا. ایسے ہی ہے. بالکل. بارش ایک ہی طرح اوپر سے برستی ہے. اب اس کی پرسیونس ہے اس کو کیا بناتی ہے. یعنی وہی بارش کے قطرے اگر جوہر میں گریں گے تو گندگی بنیں گے. بالکل. وہی بارش کے قطرے اگر پہاڑوں پہ گریں گے تو آبشاریں اور جھرنے بنیں گے. بالکل. بارش وہی ہے. بارش وہی ہے. ہاؤ یو پرسیو دی ڈیوائن انرجی. آپ اپنے اندر کیا کرتے ہیں. آپ اپنے اندر اگر کوئی جوہر بناتے ہیں تو آپ کی نیگیٹیوٹی پرووک کرے گا یہ سارا سال. اب آ جاتے ہیں اسی کی طرف. تو جو ایئر سائن ہے وہ اس بار بہت آگے جا رہا ہے اور یہ اگلے لمبے عرصے تک, اس کا مطلب ہے ترقی ہوگی, گو گیٹر, آپشنز, نیو انوویشنز, نیو کریٹیوٹی. آپ دنیا میں نئی ہیپننگز دیکھیں گے, نئی انوویشنز دیکھیں گے, نئی جو ہے وہ دنیا میں چیزیں بنتی ہوئی دیکھیں گے, اور خاص طور پہ یہ 2025 میں. اوکے. اچھا سر, یہاں پہ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی 3, 6 اور 9 پر. یہ جو کوڈ ہے یہ کیا ہے اور اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ نکولا ٹیسلا کی ساری زندگی اس کو پڑھتے ہوئے گزر گئی بیٹا. میں تو اس کے بارے میں مطلب 0% کے لیس دین 0% شاید جانتا ہوں گا, لیکن میں نے اس کے اوپر بہت کام کیا. 3, 6, 9 کائنات کی پوری ہیپننگز اس میں بند ہے. اب میں اس کا بتاتا ہوں. اللہ کا عدد 12. بالکل. 66 6 اور 6 12. 6 12. اللہ کی ذات تک تو یہ 12 رہے گا, لیکن جب یہ اپنا امپیکٹ ڈالے گا انسانوں کے اوپر تو پھر اس کا ڈیجٹ بنے گا سنگل ڈیجٹ میں 2 + 1 3. It's basically relation to the God, divine and the humanity. ٹھیک ہے. 6 کی سگنیفیکینس سمجھیے. میں نے آپ کو کہا تھا اللہ اور رسول کا مرجر 5. بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. 2 + 3 5. 2 + 3 5. اس میں جب ونیس آف دا گاڈ کا نمبر جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے تو وہ 6 ہو جاتا ہے. اوکے. یعنی پوری کائنات میں دولت کا کوڈ 6 ہے, پوری کائنات میں جو ہے وہ لگژری لائف کا کوڈ 6 ہے, اور پوری دنیا میں 2 ہی مسئلے ہیں, 1 از فائنینس, 2 از رومانس. ایگزیکٹلی اسی کے ارد گرد ساری چیزیں ہیں. ایسے ہی ہے. یہ رومانس کا نمبر بھی 6 ہے, اوکے, اور جو ہے وہ فائنینس کا نمبر بھی 6 ہے. اور 9 میں نے ابھی عرض کیا کہ 9 کمپلیشن کا نمبر ہے.
یعنی اللہ خدا اور خدائی کا جو کوڈ ہے نا وہ دیٹ از 369. اس کے اوپر بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے لیکن دس از دی میجر پنچ لائن 369. دس از دا کوڈ بٹوین دی خالق اینڈ دا مخلوق, کریٹر اینڈ دا کریٹیوٹی. اس کو ویسے یوز کیا جا سکتا ہے زندگی بیٹا, ساری زندگی ہوتا ہی یہ ہے. آپ کی جو گلوبل ریشوز ہیں, جو پوری دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں, جتنی ڈائمینشنز ہیں, ساری کی ساری اسی کے اندر تو ہیں, اس سے باہر تو نکل ہی نہیں سکتا. دس از دی کوڈ مینٹ بائی دا گاڈ. آپ اس کو مطلب اس کے اوپر اگر میں بات کرنا چاہوں نا تو بالکل تھوڑی سی بات کروں گا نا تو وہ سمجھ نہیں آئے گی, وہ اور ایمبیگوٹیز کرے گی. 369 از دی الٹیمیٹ پاور. نمبرز آپ کے ارد گرد ہے. نکولا ٹیسلا کو جب یہ کوڈ سمجھ آیا تھا تو بس اس کا چیزیں, اسٹیفن ہاکنگز نے اس کے اوپر بہت کام کیا. اسٹیفن ہاکنگز نے 369 پہ بہت کام کیا. یہ کائنات آپ سے باتیں کرتی ہے بیٹا, بالکل یہ نمبرز کے تھرو باتیں کرتی ہے, کائنات کی زبان نہیں ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں کہ بارکنا حولہ, وہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف کے, جس کے ماحول کو برکت دے دی گئی. تو یہ جو ماحول کی برکت ہے دیٹ از دی پازیٹیوٹی, اینڈ پازیٹیوٹی مینٹ بائی نمبرز. ایگزیکٹلی, ڈیٹس, ٹائم, یعنی کوئی کام آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ فلاں دن یار یہ تو بہت ہی خوبصورت دن ہے. ہاں بالکل, اور کوئی دن بہت ہی برا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اٹ از بیسیکلی جب آپ سائنس کے ساتھ سنکرونائز کرتے ہیں تو ریلیجن اس کو سیکنڈ کرتا ہے, یا ریلیجن کو سائنس سیکنڈ کرتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بالکل, ہم اپنی پرسنل فیلیئرز کو جو ہے وہ ڈیوائن فیلیئر سمجھنے لگ جاتے ہیں. اوکے. اچھا سر, لاسٹ میں بس آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی اینجل نمبرز کی اور نمبرز کی. انسان اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے, اور آپ نے برتھ ڈیٹ کی بات کی, اس کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے کیلکولیٹ کر کے اپنا اینجل نمبر معلوم کر سکتا ہے؟ میں نے اس کا طریقہ بھی بتایا. جی, آپ کی پوری ڈیٹ آف برتھ, کیونکہ میجرلی ہم وقت کو کیا جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹائم, اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو میں ہوں. سو زمان از دی گاڈ, ٹائم از دی گاڈ. جی بالکل, ٹھیک ہے. آپ اپنا جو ٹائم اور ڈیٹ آف برتھ ہے, یعنی پورا دن, فرض کیا کسی کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1/1/2024, ٹھیک ہے, 1 جنوری 2024. اوکے, 2024 کا 8, جنوری کا 1/9 ہو گیا. اور اچھا چلیں یہ بھی ایک اور اچھا ہو گیا, اس میں ایک اور چیز ایمبیگوٹی بھی بتاتا ہوں. اور 1 اس کی ڈیٹ, تو یہ جمع کریں, سم اپ کریں تو یہ 10, اب 10 بنے گا. ہاں 10 بنے گا. 10 بنے گا تو ہم نے کیا کہا کہ انسان کے لیول پہ اس کو سنگل ڈیجٹ تک کیلکولیٹ کریں, پھر 1, وہ 1. اب آپ نے 11 میں سے اس کو مائنس کیا تو جواب آیا 10. ہاں 10. تو آپ کا اینجل نمبر 10 ہوگا, آپ کا اینجل نمبر 1 نہیں ہوگا. اوکے 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 اوکے, کیونکہ وہ ڈیوینٹی سے مس ہو کے آیا ہے. اوکے اوکے اوکے, ہاں وہ اب ڈبل ڈیجٹ ہوگا. یہ صرف 10 ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو 2 ہندسوں میں لکھنا ہے, باقی کیونکہ اس میں جواب 1 نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا, صحیح صحیح. وہ ڈیوینٹی کا جب اس کے ساتھ جو ہے وہ انرجی جڑے گی تو پھر یہ 10. اوکے, باقی جتنے نمبر آئیں وہ سنگل ڈیجٹ میں ہوں گے. اوکے اوکے سر, تھینک یو سو مچ سر. امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے آج کے پوڈ کاسٹ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ لگی ہوں, کیونکہ میں نے تو بہت ساری انفارمیشن گیدر کر لی ہے, اور اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر آتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. نیا سال آ رہا ہے, کچھ نئی امیدوں کے ساتھ دوبارہ سے اپنے دن کا, اپنے نئی زندگی کا جو ہے وہ آغاز کریں, اور پر امید رہیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہونے والی ہوں, جو خراب ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. فی الحال کے لیے اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, اپنا رکھیے بہت زیادہ خیال. خدا حافظ.